حدیث پاک میں ہے دوسری مرتبہ اس عالم کو قتل کرنے کی 1000 کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا. وہ عالم ربانی بیان کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی علامات یہی ہیں, ایک بار قتل کر کے اٹھائے گا لیکن دوبارہ وہ مار نہیں سکے گا. یہ کتنا پھیلا ہوگا دجال کا. اور یہ گھومتے پھرتے ملک شام پہنچے گا جہاں امام مہدی ہوں گے. امام مہدی یہودیوں سے جنگ کرتے کرتے اور دجال کے فتنوں سے فیس کرتے کرتے وہاں پر ہوں گے ملک شام میں, دمشق میں دعا کر رہے ہوں گے اللہ ان کے فتنوں سے بچا. ایک عصر کی نماز ہوگی, جب امام مہدی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی باحیات ہیں آسمانوں پر, اللہ کریم ان کو اتارے گا, وہ آئیں گے. حضرت امام مہدی فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے لائیں گے. اور امامت کے لیے جب وہ آگے بڑھائیں تو عیسیٰ علیہ السلام تسلیم نماز نہیں پڑھاتے, امام مہدی سے کہتے ہیں امام آپ ہی ہوں گے, حاکم آپ ہی ہوں گے, منتظم آپ ہی ہوں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرمائیں گے میں تو صرف اور صرف دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد امام مہدی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر بجا لائیں گے. پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں جیسی باہر نکلیں گے, حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس یا ان کی خوشبو جہاں تک جائے گی دجال اتنا تیز پگھلتا چلا جائے گا, قریب نہیں آ پائے گا. اب وہ ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے. عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے وہ سنہرا دور, تو سنہرا دور حدیث پاک میں ہے اب عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے کہ عقیدہ ختم کرو, خنزیر کو ماریں گے, جزیہ ختم کریں گے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون دجال کو بھگاتے بھگاتے مقام لد پر لے جائیں گے جو آج اسرائیل میں ہے, وہاں تک لے کر جائیں گے مقام لد پر. عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے تیر سے ماریں گے, ختم ہو چکا ہوگا. دجال کے جتنے ہمراہی تھے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے. اب جب واپس عیسیٰ علیہ السلام دمشق پہنچیں گے ملک شام, تو حدیث پاک میں پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا, جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا. یہ وہ وقت ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنے دین کو ساری دنیا پر غالب کرے. اب تک یہ دین پوری دنیا پر نہیں غالب آیا, لیکن وہ دن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے روئے زمین پر. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ دن آئے گا جب ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا, وہ دن آئے گا, وہ وقت آئے گا. صبر کے بعد, ہر اندھیرے کے بعد صبح ہونا ہے, رات کے بعد اجالا آنا ہے. ہاں آج جو حالات ہیں انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ العزیز. میرے عزیزو, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اسے قتل کر چکے ہوں گے اور پھر روئے زمین پر صرف پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا. امام مہدی کی عمر 49 سال یا 50 سال کے آس پاس ہوگی. وہ بیت المقدس میں انتقال کر چکے ہوں گے. آپ کی جنازہ کی نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے, وہیں دفن ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مومنین کو لے کر مدینہ طیبہ کا رخ کریں گے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے, آپ کی اولاد بھی ہوں گی, لیکن مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوگا اور میرے آقا کے حجرے میں دفن ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ روضہ مبارکہ, اس میں ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں دفن ہوں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت بھی نبی ہی رہیں گے. ان کا جو منصب نبوت ہے وہ ہے, لیکن شریعت ان کی نہیں چلے گی, میرے مصطفیٰ کی ہوگی. شریعت صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی, اس لیے کہ جس دن میرے آقا پیدا ہوئے اس دن سے لے کر قیامت تک صرف ایک ہی سکہ چلنا ہے. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتقال کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ آپ دفن ہو چکے ہوں گے, قیامت قریب آ چکی ہوگی. اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قوم یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا. ہاں, اس میں بیچ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو دنیا میں فساد مچائے گی. جو مومنین ہیں ان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں,
عیسیٰ علیہ السلام کو طور کی طرف مومنین کو لے کر جائیں گے، لیکن اس وقت زمین پر یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، یہ دو لوگ نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آتی یاجوج ماجوج دو آدمی ہوں گے، دو آدمی نہیں، یہ بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے، اور یہ ابھی موجود ہے۔ یافس بن نوح کی اولاد میں سے یہ ایک جزیرے میں قید ہے، وہ واللہ عالم، لیکن قرآن میں 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک لوہے کی پگھلا کر کے پہاڑوں کے بیچ دیوار بنا کر ان کو قید کر رکھا، یہ قوم آ نہیں سکتی۔ لیکن قیامت کے قریب وہ سد سکندری جو باندھی ہوئی دیوار ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے گی، یاجوج ماجوج پورے باہر نکل آئیں گے، اور جیسے آئیں گے وہ جس ندی کے کنارے سے گزریں گے پورا پانی پی جائیں گے، وہ جو درخت ملے جو کچھ بھی ہو سب کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہوں گے، ان کے انتقال سے پہلے ہی یہ یاجوج ماجوج آئے۔ ایک بیل کا سر جو ہے 100 دینار میں مل رہا ہے، وہ 100 سونے کے سکے، اور اس کو بھی لوگ غنیمت سمجھیں گے، اتنی مہنگائی کوئی چیز ہی نہیں مل رہی ہوگی، سب یہ کھا کر چٹ کر چکے ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے مولا اس ظالم یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری ان کی گردن میں پیدا کرے گا، وائرس آئے گا ان کو بھی، یاجوج ماجوج کو، اور اللہ عالم اس وقت کا کون سا کورونا ہوگا کون سا آئے گا، لیکن اس وائرس سے ایک ہی دن میں پوری فوج مر جائے گی، اور مرنے کی وجہ سے پوری روئے زمین پر اتنی بدبو پھیل جائے گی تعفن، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ان کی لاشیں۔ تو پھر یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ لمبی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجے گا، وہ پرندے ان کی لاشیں اٹھا کر کے جنگلوں کی طرف چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اتنی تیز بارش برسے گی کہ پوری زمین پاک ہو چکی ہوگی، یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، پھر اچانک ایک جانور باہر آئے گا جس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے، یہ آئے گا، یہ آ کر کے اپنے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ دونوں لے کر کے زمین پر گھومتا رہے گا۔ جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگا دے گا، جو کافر ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس پر لکیر کھینچ دے گا، جس کے لیے وہ نشانی لگا دیا وہ اسی حالت میں مرے گا، اور اس کے بعد پھر حدیث پاک میں ہے دابۃ الارض چلا جائے گا۔ پھر ہوگا یہ کہ ایک دن لوگ تھک کر کے سوئے ہوں گے، دھواں نظر آتا رہے گا، ہر جگہ دھواں، لوگ پریشان ہوں گے، اور اس کے بعد سوئیں گے تو رات اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اکتا جائیں گے، سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے، سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے، بچے جو ہے چیخ مارتے رہیں گے، اور پھر جانور اپنی کھیتیوں کی طرف بھاگنے کے لیے بے قرار ہوں گے، لیکن رات لمبی ہوگی، 3 راتوں کے برابر ایک رات ہوگی، 3 بڑی راتوں کے برابر ایک رات کٹتی نہیں ہوگی، لوگ تھک چکے ہوں گے سو کر کے، اس کے بعد پھر اچانک چھوٹی چھوٹی روشنی آئے گی سورج کی، لوگ چیخ مارتے ہوئے خوشیوں سے باہر آ جائیں گے کہ اجالا آ گیا۔ پہلے تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اندھیرا ہے، اب سورج آئے گا ہی نہیں، لیکن جیسی روشنی آنے لگے گی سب بھاگ کر کے باہر آئیں گے، لیکن دیکھیں گے اس وقت تو سورج جو ہے پچھم کی طرف سے نکل رہا ہوگا۔ ابھی سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب، ایسٹ سے نا، مشرق سے، اس دن سورج ویسٹ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے نکل رہا ہوگا، پچھم کی طرف سے، پہلے ہلکا نکلے گا سورج۔ یہ دیکھ کر کے جو لوگ بہت لمبا سو کر کے آئے ہوں گے گھبرا جائیں گے کہ آج کیا ہوا، یہ وہ دن ہوگا کہ میرے آقا نے فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اس کے بعد پھر کسی کا ایمان بھی قبول نہیں، کسی کی توبہ بھی قبول نہیں، یہ لاسٹ دن ہے توبہ کا۔ لاسٹ دن کیا، اس سے پہلے جو گزری رات لاسٹ تھی، سورج نکل کر کے آئے گا دھیرے دھیرے، اس کے بعد دوپہر کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنے وقت تک وہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر واپس مغرب کی طرف ہی چلا جائے گا، ایسا نہیں کہ پچھم سے نکل کر کے پورب میں ڈوبے گا، آدھے تک آئے گا دوپہر تک، اور اس کے بعد سورج پھر اپنے معمول کے مطابق جیسی روٹین ہے واپس پھر پچھم کی طرف چلا جائے گا، ڈوب جائے گا۔ یہ آخری دن ہے، اب کسی کا ایمان کام نہ کرے گا، اب کسی کی توبہ کام نہ کرے گی، اب معاملات کیا ہوں گے، دھیرے دھیرے مومنین کا انتقال شروع ہوگا، تو نئے مومن نہیں ہوں گے، مومن انتقال کرتے جائیں گے، حکومتیں پھر سے ختم ہو جائیں گی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جہجہ نام سے ایک اور بزرگ جو حکومت کریں گے چند سال، لیکن اس کے بعد پھر عادل حکمران نہیں آئیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب مسلمانوں کی تعداد جب گھٹنے لگے گی تو پھر بے حیائی بہت بڑھ جائے گی، اتنی کہ کھلے عام زمین پر سب کچھ ہونے لگے گا، ننگا پن، جانوروں کی طرح لوگ زنا کرتے رہیں گے،
सड़कों पर, रोडों पर, रास्तों पर सब खुले आम गुनाह हो रहे होंगे, बेहयाई बढ़ चुकी होगी। यहाँ तक कि हबशियों में से, अब काले लोगों में से एक जमात जाएगी, खाने काबा को भी गिरा देगी। ये वो जमाना होगा जब मोमिनीन खत्म हो चुके होंगे। अब उसके बाद एक ठंडी हवा चलेगी, नरम, उसके मुतालिक फरमाया गया बहुत नरम हवा, मीठी हवा चलेगी और पूरी दुनिया में चलेगी। जो मोमिन होगा वो हवा उनके बगलों से गुजरेगी तो वो उसी वक्त इंतकाल कर जाएंगे। ईमान वाले खत्म हो चुके होंगे। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रूए जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई भी बाकी नहीं रहेगा। ये एंड लास्ट मोमेंट पर मैं आ रहा हूं, खत्म होने के करीब है। सब मोमिनीन इंतकाल कर चुकेंगे उस हवा के बाद। उसके बाद चंद साल जिंदगी गुजरती रहेगी नॉर्मल, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे। फिर अचानक एक दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। ये सूर एक बाजे की शक्ल की चीज है, धीमी धीमी आवाज इसकी बढ़ती जाएगी। अभी आवाज इतनी तेज बढ़ेगी कि धमाका होगा पूरी जमीन पर, जलजला आ जाएगा। इतना बड़ा जलजला आएगा कि कुरान में है यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। तुम उस दिन देखोगे हमल वाली औरतों के पेट से बच्चे बाहर आ जाएंगे। हर आदमी जो दूध पिलाने वाली माँ जो है बच्चे को लेकर बैठी होगी, उस आवाज पर वो बच्चे को उठाकर फेंक देगी। कोई माँ अपने बच्चे को फेंकेगी, लेकिन वो दिन होगा जब माँ अपने बच्चे को फेंक देगी। हामिला औरत, उसका पेट निकल करके बच्चा बाहर आ चुका होगा। लोग जो जो काम कर रहे होंगे वहीं पर सब अपने काम छोड़ चुके होंगे। और उसके बाद फिर इसी सूर की आवाज के बढ़ते बढ़ते जब जमीन में जलजले आएंगे, सब खत्म हो चुके होंगे, सबकी मौत होगी। फिर अल्लाह फरमाता है वह तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, पहाड़ों को धुनी हुई रुई की तरह उड़ाया जाएगा। इदा शम्सु कुव्विरत व इदा नुजूमुन कदरत व इदल जिबालु सुय्यिरत, जब तुम देखोगे सूरज को काला कर दिया जाएगा, तारे आपस में टकरा दिए जाएंगे, फाड़ दिए जाएंगे, और समंदरों में आग लगा दी जाएगी। ये सब पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी होगी, खत्म। ये कयामत है। इसके बाद फिर सारे जब फना हो चुके होंगे, अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत अता करेगा और रूह निकालने वाले फरिश्ते इजराइल अलैहिस्सलाम को भी मौत अता करेगा। अब कौन बाकी रहेगा? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर शय फना हो चुकी होगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ तुम्हारे रब की होगी। उसके बाद मौला करीम को जब मंजूर होगा, इसराफील अलैहिस्सलाम को उठाएगा और फिर सूर फूकने का हुक्म होगा, दोबारा सूर फूका जाएगा। अब वो जो मंजर है वो एक अलग दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है, आलम आखिरत है। जब सूर फूका जाएगा तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान जिन्नात आए थे सबको उठाया जाएगा। हदीस पाक में है अब वो दूसरे सूर से, नफ़ख़े सानिया से सबसे पहले जो उठेगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से उठेंगे। हुजूर ने फरमाया दूसरे सूर के बाद मैं अपनी कब्र से इस तरह उठूंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर फारूक के कंधे पर होगा। इस शान से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान क़यामत में आएंगे और उसके बाद के जो मनाजिर हैं, हर आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा, हर इंसान को मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा। और तुम्हें, चाहे तुमको मिट्टी खा चुकी हो, तुम किसी की ग़िज़ा बन चुके हो, तुमको जला दिया गया हो, तुमको पानी में गर्क कर दिया गया हो, किसी भी हालत में हो, और रब्बे कदीर फरमाता है जब हमने तुमको लुत्फ़े से पैदा किया पूरा इंसान, तो तुम्हारे जलाकर खाक हो जाने के बाद तुम्हारी राख से भी वो तुमको दोबारा जिंदा उठाएगा। जब तुम्हें जिंदा उठाया जाएगा फिर ये मैदान होगा, यहाँ पर जो खड़ा करके हिसाब किताब का दिन होगा वो 50,000 साल के बराबर का होगा। अब ये एक लंबी लंबी दास्तान है मेरे अजीजों। वहाँ के जो हालात हैं, उस दिन एक आवाज आ रही होगी, एक आवाज आ रही होगी जिसको कुरान में अल्लाह ने फरमाया लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह फरमाएगा आज की बादशाहत किसकी है, आज की बादशाहत किसकी है। फिर मौला खुद फरमाता लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक कहर करने वाले खुदा की आज हुकूमत है। जो अकड़ते थे, जो घमंड करते थे, सबको खड़ा किया जा चुका होगा। और फरिश्ते पुकार रहे होंगे ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ हैं गुरूर में चलने वाले, कहाँ हैं अकड़ में रहने वाले, सब जमा हो जाओ। सबके गुनाह उनकी पेशानियों से जाहिर हो रहे होंगे। किसी को दाग दाग करके फरिश्ते निशान बना रहे होंगे कि ये चोर है, ये जानी है, ये शराबी है,
ये हराम खोर भी करता रहा, सबकी अलग 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 निशानियां बनाई जा रही होंगी। उस भरे महशर के मैदान में हमारे लिए कौन है मेरे अजीजों? हम उसी रब्बे जुल जलाल को मनाने के लिए आज आए हैं। इस तसव्वुर के साथ अब हम खड़े होकर उसका जिक्र करेंगे कि मौला आज हम तुझे मना रहे हैं, तो हम सबसे सुलह फरमा ले, कल भरी क़यामत के दिन हमें नंगा और जलील होने से महफूज फरमा ले। और क़यामत का दिन होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा रब इसी जिक्र की मजलिस की बरकत से हमारी बख्शिश का ऐलान फरमाएगा। वो दिन कितना खूबसूरत होगा, अगर आप तसव्वुर करो कि इस जिक्र की मजलिस को अल्लाह ताला जरिया बनाए और क़यामत के दिन जब सब खड़े होंगे लाखों की तादाद में और तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा होगा, फलां का बेटा फलां कहाँ है? तुम गर्दन ऊंची करके देख रहे होंगे, क्या है मेरे हिसाब में, क्या है मेरे पल्ले में? तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, तेरे लिए जन्नत है, तेरे लिए जन्नत है। खड़े हो जाएं और जिक्र के लिए तैयारी करें। वाखिर